میں ایک جملہ میں یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ بھی ایک خاتون ہیں، تو چیف منسٹر پنجاب نے اس طرح کی سرگرمیاں آج کل شروع کی ہیں کہ وہ باقاعدہ لوگوں کو بلاتی ہیں، انوائٹ کرتی ہیں، ان کی باتوں کو براہ راست سنتی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اس طرح کے سلسلے کو ذرا مزید آگے بڑھایا جائے خواتین چیف منسٹر کو زیادہ ہونا چاہیے، اس طرح سے لوگوں کا انٹریکشن بڑھے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا بہت فائدہ عوام کو پہنچ سکتا ہے. جی بتائیے موسوی صاحب. کسی پارٹی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے فقط انہیں نہیں بلایا جائے اور ان کی سنوائی نہ ہو، بلکہ سارے پاکستانیوں کے اوپر جب آپ کی حکمرانی ہے تو سب کو سننا چاہیے. میں یہاں ایک روایت پیش کر دوں. روایت میں یہ ہے کہ اگر 4 گروہ کسی معاشرے میں، ان میں سے ایک گروہ بھی فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے اور کرپشن کا شکار ہو جائے، اور جو اس کا وظیفہ ہے وہ اس کو انجام نہیں دے رہا، تو اس کی وجہ سے پورا معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے، جس میں سے پہلا طبقہ حکمرانوں کا ہے. اگر حکمران فاسد ہوتے ہیں تو پورا معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ 75 روپے کی آواز آ رہی ہے اور یہ ہمیں عیدی دی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے. ٹیکس کی مد میں بڑھایا جا رہا ہے. ٹیکس 100 روپے سے زیادہ ہو چکا ہے صرف پیٹرول کے اوپر. اور مجھے تعجب ہے ہمارے معاشرے کے اوپر اور عوام کے اوپر کہ وہ بھی یعنی کوئی آواز وہاں سے اٹھتی نہیں ہے. یعنی اس قدر ہم بے حس ہو گئے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود ابھی ایران کے اندر تقریباً 10 روپے سے کم بھی پیٹرول ہے. انہوں نے 4 روپے سے 8 روپے کیا تھا تو پورے احتجاج کی کیفیت ہو گئی تھی، لیکن یہاں پر 55 روپے بڑھ گیا، لیکن کوئی یعنی کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں رہیں گی اور عوام مظلوم ہے. پہلا جو گروہ ہے وہ حکمرانوں کا ہے. ان کے اوپر حق ہے کہ اپنی رعیہ کا کہ ان کے حقوق کو ادا کریں اور ان پر ظلم نہ کریں. یہ ظلم ہو رہا ہے صرف اپنی فکر میں. دوسرا طبقہ، چونکہ میں بخیل نہیں ہوں کہ جو چیز اگر ہمارے حق میں ہے تو ہم اس کو بیان نہ کریں. دوسرا طبقہ علماء کا طبقہ ہے. اگر علماء اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، جو کہ واقعتاً ابھی ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر ادا نہیں ہو رہی، اور میں آپ لوگوں کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں، گرین ٹی وی کی پوری جو انتظامیہ ہے ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے معاشرے کے مختلف رخ جیسا کہ سوالات آ رہے ہیں وہ اجاگر ہو رہے ہیں اور ہم اویئرنیس پہنچا پا رہے ہیں لوگوں تک اور دینی احکام بتا رہے ہیں. تو دوسرا گروہ علماء کا ہے. اگر یہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو پورا معاشرہ فاسد ہوتا ہے. تیسرا گروہ تاجروں کا ہے. یعنی اگر تاجر اور بزنس مین یہ کرپٹ ہو جائیں تو اس کی وجہ سے پورا معاشرہ بگڑ سکتا ہے. اور آخری گروہ ہے عابدوں کا، جو نمازی ہیں، عبادت کرنے والے ہیں. اگر یہ بگڑ جائیں تب بھی پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے. جبکہ ہم اگر دیکھیں تو یہ چاروں کے چاروں معاشرے ماشاءاللہ سے چاروں کے چاروں گروہ پورے معاشرے کے اندر بگڑے ہوئے ہیں، آبے گاوا بگڑا ہوا ہے.